السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. ابھی تک ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا وہ اردو قواعد میں، اردو گرامر میں، یقین ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اس سے. چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. اب ہم جس چیز کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے متضاد الفاظ، یعنی اینٹونیم. اب اینٹونیم ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے معنی کے برعکس معنی والے الفاظ موجود ہیں. ان کو متضاد الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی بالکل الٹا. متضاد الفاظ کو بھی کبھی کبھی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم لے کر آتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ شب و روز، اب شب مطلب رات اور روز مطلب دن. شب و روز، شب و روز ایسا ہوتا ہے، صبح و شام ایسا ہوتا ہے. اب صبح اور شام بالکل الٹی چیز ہے. صبح ایک ہے اور شام ایک ہے، لیکن ہم اس کو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی گفتگو میں ایک قسم کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں نا. تو اب اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں کہ متضاد الفاظ کو کبھی کبھی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور پر اثر بنانے کے لیے ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ شب و روز، اول و آخر، اول آغاز شروعات اور آخر لاسٹ. اسی طرح سے ابتدا و انتہا، ابتدا بگننگ اینڈ انتہا لاسٹ اخیر. اسی طرح سے آغاز و انجام، زمین و آسمان، عرش و فرش. اب میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اب دیکھیے اس میں عرش اور فرش دونوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، نہ آسمان کی آواز سے، نہ زمین کی آواز سے. مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. جس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، جس سے منزلیں طے کرنی ہوتی ہے، جس کو مستقبل میں ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے، اس کی سننے کے بجائے اپنے دھن کا پکا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور اپنی پلاننگ کرتا ہے. اس پلاننگ میں کبھی گرتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. لوگوں کے روکے نہیں رکتا اور پھر وہ ایک دن سیل رواں بن جاتا ہے. ایک دن ایسا شناور بن جاتا ہے جو کسی بھی لہروں کے خلاف بھی تیر کر دنیا میں آگے نکل جاتا ہے. اس وقت ضرورت ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں کی جو نفرتوں کے خلاف اٹھیں، محبتوں کے لیے اٹھیں، ملک کو سنوارنے کے لیے اٹھیں، وطن عزیز کو بنانے کے لیے اٹھیں، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک کرنے کے لیے اٹھیں، علم کے مختلف میدانوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس ملک کی بہترین بنیاد کی اینٹ بنے، میل کا پتھر بنے. تو ہم نے ایک لفظ آج جو متضاد الفاظ یعنی اینٹونیم، اس کے بارے میں پڑھا. اب کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کتاب میں جو لکھا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم دوسرے سیمسٹر کا دوسرا یونٹ کا پہلا جو حصہ ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، متضاد الفاظ ہے نا. تو اس میں لکھا ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ضد یعنی الٹ ہوں، متضاد کہلاتے ہیں. جیسے اچھا برا، آسان مشکل، نیا پرانا، تلخ یعنی کڑوا، شیریں یعنی میٹھا، دوستی دشمنی. اسی طرح سے سچ جھوٹ، جدید، جدید مطلب نیا، یہ دور جدید ہے، قدیم یعنی پرانا. اسی طرح سے آسمان زمین، دن رات، ادنا اعلی، ادنا یعنی پست چھوٹا، اعلی یعنی بلند. اس طرح سے عزت ذلت، جیسے ہم کہتے ہیں نا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. اسی طرح سے آغاز انجام، صحیح غلط. اب اس میں لکھا ہے کہ نیچے دیے گئے لفظوں کے متضاد لکھیے. تو پہلا لفظ ہے آہستہ، تو کیا ہوگا اس کا؟ سکھ، نفرت. اس طرح سے غریب، خاص، زندگی، خوشی، ہلکا، دور، بھلائی. اب صفحہ نمبر 106 پر چلیں گے جہاں ہے مترادف الفاظ. لیکن آئیے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ مترادف الفاظ ہوتے کیا ہیں. مترادف الفاظ کیا ہیں؟ سینونیم، ایسے دو الفاظ جو ہم معنی ہوں، ایک جیسے معنی رکھتے ہوں، اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے مگر باریک سا فرق ضرور ہوتا ہے، ہلکا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. آپ لوگوں نے جیسے میں نے سینونیم کہا ہوگا آپ سمجھ گیا ہوں گے. اس طرح کے ہم معنی الفاظ کبھی کبھی ایک ساتھ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان الفاظ کو ہم معنی الفاظ یا مترادف الفاظ کہا جاتا ہے، لیکن صرف انہی مترادفات کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جن کو اہل زبان نے استعمال کیا ہے. جیسے حسین و جمیل، حسین مطلب
خوبصورت، اور جمیل مطلب ہی خوبصورت ہوتا ہے. نام و نمود، خط و کتابت، ہوش و حواس، قدر و منزلت. قدر عزت، اور منزلت کسی کو عزت دینا، مرتبہ اس کا بلند ہو جانا، قدر و منزلت. عشق و محبت، حسن و جمال، گرد و غبار، عجیب و غریب، مال و متاع، غور و فکر، نظم و نسق، اس طرح سے سیر و سیاحت وغیرہ. اب کتاب میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوں ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. لفظ کی جمع الفاظ، اور اس کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں کتاب میں وہ ہے رنج. رنج مطلب غم، تو آگے لکھا ہے غم. دکھ، تو رنج، غم، دکھ ایک جیسے الفاظ ہیں، سینونیم ہے نا. اس طرح سے آرزو، خواہش، اس طرح سے آرام، چین، سکھ ایک جیسے الفاظ ہیں. شور، غل، بے چینی، بے قراری، اضطراب. سورج، آفتاب، خورشید، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں جو سن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سورج بھی، آفتاب بھی، خورشید بھی، گرچہ ان کے معنی میں ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے. ادھر سے آسمان، فلک. ادھر سے استاد، معلم، مدرس، درس دینے والا. علم دینے والا معلم، درس یعنی پڑھانے والا تو مدرس. اب مشق ہے اس کے نیچے. اوپر دیے گئے لفظوں سے 5 جملے بنائیے. بہت آسان ہے. اگر آپ کو رنج سے ایک جملہ بنانا ہو، غم سے یا آرام سے یا شور اور غل سے یا بے چینی سے، تو آپ آسانی سے بنا لیں گے. جیسے نیچے دیے گئے لفظوں کے مترادف لکھیے. اب کیا ہے لفظ؟ قصہ، اس کا مترادف لکھیے، ہے نا. قصہ، کہانی جیسے بولتے ہیں نا، تو اس طرح سے جو بہت سارے الفاظ ہوں گے اس کو لے کر آئیے. امیر، مکان، قطرہ، والد. اسی طرح سے اردو میں ایک بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز رکھنے والے، ہم آواز الفاظ، جس کو آپ متشابہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. اردو میں بعض الفاظ جن میں دو کے تلفظ تقریباً یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن معنی بالکل مختلف ہو، ان الفاظ کو متشابہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے اور ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے. جیسے ارض ہے. ارض مطلب زمین، الف رے زاد ارض، زمین، اور عین رے زاد ارض، کہنا. ابد اور عبد، اس سے وغیرہ. تو اگر ہم کتاب میں جائیں تو کتاب میں جو لکھا ہے کہ ہم آواز الفاظ، صفحہ نمبر 107 پر ہے. ایسے الفاظ جن کے معنی اور املا مختلف ہوں. املا یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے، جو پرننسیشن جب آپ لکھتے ہیں اس کو، ہجے جب اس کے لکھتے ہیں، اسپیلنگ جب لکھتے ہیں، تو املا یعنی اسپیلنگ مختلف ہوں لیکن آواز ایک ہوں، ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. مثال کے طور پر صدا کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ. سین، دال، الف. صدا مطلب ہمیشہ، اور صدا، ساد، دال، الف. صدا کے معنی آواز ہیں. پہلے جو سین، دال، الف تھا صدا، اس کا مطلب ہمیشہ، اور ساد سے جب صدا ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ آواز کے معنی میں. اسی سے صدا بندی، گانوں کی صدا بندی کی جاتی ہے نا. ان کے معنی اور املا مختلف ہیں، اس کا معنی بھی الگ ہے اور اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ بھی الگ ہے، لیکن ان کے تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اردو میں دیکھیں کہ صدا چاہے وہ سین سے لکھی یا ساد سے، تو پڑھیں گے تو سین کی ہی آواز آئے گی. عربی میں تو خاص طور سے عین کا، صاد کا، ضاد کا اور حمزہ کا اور الف کی جو آوازیں آتی ہیں وہ بہت گہرائی سے آتی ہیں. اگر وہ قاف بولیں گے، اس طرح سے غین بولیں گے، فے جو خاص طور سے الگ الگ حروف ہیں اس کو خاص طور سے اس تلفظ کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن اردو میں عام طور سے اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کو ایک نارملی ادا کیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ ادا کیا جا رہا ہے لیکن بہت ہلکے انداز میں. صاد وغیرہ کو خاص طور سے یا الف اور حمزے کی آواز وغیرہ میں کوئی بہت فرق نہیں پایا جاتا. جیسے سوال، اردو میں سوال لکھتے ہیں اور سوال بولتے ہیں، اور عربی میں وہی سؤال ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو الفاظ کا جو فرق ہوتا ہے وہ زبانوں کے اعتبار سے اس کی اپنی اس کا اپنا ایک اس کا ایک صوتی نظام ہوتا ہے، اس کے جو بولنے کا، تلفظ کا جو اسٹائل ہے اس کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کچھ الفاظ جو آپ کی کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں، جیسے آم، الف مد آ اور میم، آم. آم مطلب مینگو، اور عام، عین الف میم، عام یعنی کامن. اس طرح سے کثرت،
کثرت یعنی کاف سین رے تے، کثرت مطلب ایکسرسائز، جو آپ یوگا کرتے ہیں اور آپ جم جاتے ہیں، وہ ہے کثرت. اور کاف تے رے تے کثرت. کثرت کیا ہے؟ کثرت کیا ہے؟ یہ کثرت ہے جیسے ہم کہتے ہیں یونٹی ان ڈائورسٹی، کثرت میں وحدت ہے نا، اکھنڈتا میں ایکتا. کثرت مطلب زیادہ. اس طرح سے آری، آری کیا ہوتا ہے؟ آری جو جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آری، یہ عقل و فہم سے آری ہے، عقل نہیں رکھتا ہے نا، آری ہے نا، عین سے. اس سے علم اور علم، الف پر زبر اور لام پر زبر اور میم. علم، علم مطلب رنج و علم، غم، تکلیف. لیکن علم عین لام میم، علم، علم مطلب جھنڈا ہے نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہے نا. اور ہماری پہچان کیا ہے؟ ترنگا. تو ایک علم ہے، جھنڈا ہے وہ ہمارا. ادھر سے ہے معمور، اور ایک چیز ہے معمور. تو میم الف کے ساتھ جو معمور ہے، کسی کام پر معمور ہونا، کسی کام کے کا کوئی عہدہ کسی کو دے دینا، کسی کام کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا دینا، اور ایک لفظ ہے معمور ہونا. اب معمور یعنی بھرا ہوا. اب میں غم سے معمور ہوں یا خوشی سے معمور ہوں، پر ہوں، بھرا ہوا ہوں. معمور یعنی بھرا ہوا. اس سے جال، جال کیا ہوتا ہے؟ نیٹ، جس سے شکار کرتے ہیں، چاہے وہ مچھلی کا شکار کر رہے ہوں یا چڑیوں کا شکار کر رہے ہوں، یا وہ مچھردانی جو آپ لگاتے ہیں، نیٹ، جال. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جال، جیم عین لام، جال سازی سنا ہوگا آپ نے. اور جال فریم. اس طرح سے جعلی، نقلی، جال ساز، کوئی بھی دھوکے باز، فریبی، مکار. ادھر سے آپ کی کتاب میں ایک لفظ ہے گل. گل مطلب پھول، اور غل، غل یعنی شور، شور و غل سنا ہوگا آپ نے. ادھر سے کھال اور خال. کھال مطلب اسکن، اور خال تل. جی تل ہوتا ہے کالا کالا سا سیاہ سا نقطہ، جی وہ خال، تل. زنگ اور جنگ. زنگ مطلب لوہے کا زنگ ہوتا ہے نا، اور جنگ یعنی فائٹ ہے نا، وار. تو جنگ اور زنگ کا فرق اکثر ہم مٹا دیتے ہیں جب ہم زے اور جیم کے فرق کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ زے ایک الگ ساؤنڈ ہے اور جیم ایک الگ ساؤنڈ ہے نا. تو اس ساؤنڈ کا خیال رکھیں گے تو آپ کا تلفظ درست رہے گا، ورنہ بہت گڑبڑ ہوگی ہے نا. اسی طرح سے راج اور راز. اب راج مطلب یعنی راج پاٹ، راج. اور راز کوئی چیز ایسی جو راز میں ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایک بار ایک میں لافٹر چیلنج شو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دلہن سجا دی گئی اور دولہے کو سزا دی گئی. وہ سجا اور سزا کا فرق نہیں کر پا رہا تھا. وہ دلہن سجا دی گئی، دولہے کو سجا دی گئی. اب یہ لفظی بالکل بےتکی سی بات ہے. سجانا اور سزا دینا. سجا دینا کچھ نہیں ہوتا ہے، سجانا ہوتا ہے خوبصورت بنانا کسی چیز کو ہے نا. خوبصورتی تو خیر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انڈیویجول کے اندر بیسٹ ہوتی ہے. سب سے اس قدرت نے، اس پیدا کرنے والے نے ہر شخص کے اندر ایک عجیب سا رنگ بھرا ہے، جس رنگ کا مقابلہ، جس کی خوبصورتی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اصل خوبصورتی تو آدمی کے کردار، اخلاق اور رویوں کی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ کی ہوتی ہے. اگلی مثال ہے جیب. جیب کیا ہوتا ہے؟ پاکٹ. اور زیب، آپ کے اوپر یہ چیز زیب دیتی ہے، اچھی لگتی ہے، سجتی ہے. یہ چیز آپ کے اوپر زیب نہیں دیتی، یعنی نہیں سجتی ہے. تو زیب. اس طرح سے جیب اور زیب میں فرق ہے. اکثر لوگ جیم اور زے کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، تو اس سے ان کی زبان بھدی معلوم ہوتی ہے. سخی اور سخی. سخی کیا ہوتا ہے؟ سہیلی. اور سخی دریا دل. آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، غربت ہے، مجبوری ہے، بہت سے مزدور، کسان جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، خودکشی کرنے کو مجبور ہیں. تو اگر آپ ان پر خرچ کریں گے تو سخی ہو جائیں گے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ آپ دھارمک ہیں، نہ بہتر انسان ہیں. تمام مذہب اور تمام قوانین کا بنیادی مقصد، لاز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ بہترین انسان بن جائیں. اور یہی تمام ریلیجن کا بھی مقصد ہے.
امید کرتا ہوں کہ آپ سخی بنیں گے اور اچھے ساتھی اور اچھی سکھیوں کو اپنے قریب کریں گے. بیٹیاں سکھیوں کو قریب کریں گی اور بیٹے اچھے دوستوں کو قریب کریں گے. اس طرح سے سیکھ اور سیخ، سیکھ مطلب سیکھ لینا، اور سیخ کباب ہوتا ہے، وہ سیخ ہوتا ہے. جیسے ایک شعر ہے، کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں. جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. جس طرح سے کباب کو جب سیخ میں لگا کر کے سیکا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو جب ایک حصہ سیک جاتا ہے تو پھر اس کو پلٹ کے دوسرے حصے کو سیکتے ہیں نا. تو شاید اس طرح سے ایک لفظ ہے پھن اور فن. پھن مطلب سانپ کا پھن ہوتا ہے، اور فن مطلب آرٹ. جی، فن مطلب آرٹ. اب آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، مشق ہے. وہ کیا ہے؟ اوپر دیے گئے لفظوں سے 5 جملے بنائیے. تو بنا کر بتائیے، ہے نا. آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم جو ہے اب کچھ اور چیزیں پڑھیں گے. ابھی فی الحال اتنا ہی. شکریہ. امید ہے کہ آپ پچھلی چیزوں کو ریوائز کرتے رہیں گے. جن لوگوں کو دقتیں ہیں وہ پچھلی چیزوں کو پلٹ کر دیکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، یا وہ میری وجہ سے یا اپنی وجہ سے، دونوں صورت میں آپ مجھے کال کیجئے 9871716440 پر. اور میں آپ کا ٹیچر ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پیارے پیارے بیٹے بیٹیاں ہیں. کیونکہ باپ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے: علمی، شرعی، سلبی. علم سکھلانے والا، اور جو آپ کے اوریجنل فادر ہیں وہ سلبی ہیں، اور جو سسر جی ہیں وہ شرعی ہیں. شریعت کے ذریعے کسی کی بیٹی سے شادی کی جاتی ہے تو وہ بیٹی تو اس باپ کے تھرو ہی ملتی ہے نا آپ کو. تو وہ تو باپ اور ماں کا درجہ رکھتے ہیں. بہرحال ماں باپ کوئی بھی ہوں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. خاص طور سے جس باپ ماں نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے. اور بہت کمظرف، بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے دکھ درد میں ان کے لیے کھڑے نہیں رہتے، اپنے بازوؤں کو جھکائے نہیں رہتے، ان کے ساتھ نرم باتیں نہیں کرتے، ان کی ہر کمزوری کے لیے وہ طاقت نہیں بن جاتے. بہت افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے. بہرحال باتیں بہت سی ہیں. اگلی بار ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اور آپ سے بہت سی باتیں کریں گے. فی الحال تو کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. شکریہ.